اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے کہا تھا ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کو خارق جزیرے پر قبضے کا حکم دینے پر غور۔ برطانوی اخبار نے لکھا جزیرہ خارق پر قبضے کو سودے بازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارق جزیرہ ایران کا اقتصادی اثاثہ اور تیل کے 90% برآمدات کا مرکز ہے۔ ایران کا کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی، ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداوار صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد القابی کا کہنا ہے تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے کرچ بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ امریکی سینٹکام نے بتایا یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ، پڑوسی ملکوں، تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ سینٹکام نے کرچ میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے آباد کی تصویر جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ عرب میڈیا نے بتایا بندر عباس اور خوزستان پر شدید بمباری کی گئی۔ جنوبی ایران کی لینگا بندرگاہ پر دھماکے ہوئے، شیراز میں بھی دھماکے سنے گئے، ابواز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تہران کے امیر آباد میں ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے رابطہ۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آذربائیجان کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان پر حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا۔ وزیر اعظم کا ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کو فون، عید کی مبارکباد دی۔ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وقت کا مقابلہ سخت، عید شاپنگ کا آخری دن، خواتین اور بچوں نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ چوڑیوں، جیولری، جوتوں اور پرسز کی خریداری، عید پر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کی خواہش۔ بیوٹی پارلرز خواتین اور سیلون مردوں سے بھر گئے۔ نیل آرٹ خواتین کی توجہ کا مرکز، مہندی لگانے والوں نے ریٹ بڑھا دیے۔ عیدی تقسیم کرنے کے لیے دیدہ زیب لفافوں کی مانگ بڑھ گئی۔ امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکروں سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم پانی میں موجود ایرانی تیل پر پابندی ختم کر سکتے ہیں۔ ایران میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 3186 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے 28 فروری سے جاری حملوں میں اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 210 بچے اور 1153 فوجی بھی شامل۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے شہداء میں 53 بچے 5 سال سے کم عمر ہیں، 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ 18,000 سے زائد عام شہری زخمی ہو چکے، 498 اسکول اور 251 طبی مراکز تباہ ہوئے، ان میں ہلال احمر کے 17 مراکز شامل ہیں۔ اسرائیل کا لیبنان پر پھر حملہ، جنوبی لیبنان پر رات بھر بمباری، متعدد افراد زخمی۔ رواں ماہ اسرائیلی حملوں میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ لیبنان کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا دائرہ بیروت، مشرقی شہر بالبیک اور جنوبی شہر سیدون تک پھیل گیا ہے۔ ماسکو نے لیبنان میں روسی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے وضاحت طلب کی۔ لیبنان پر فضائی حملے میں روسی خبر رساں ادارے RT کے بیورو چیف بال بچے تھے۔ اسرائیل کے جنوبی شام میں حملے، کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے۔ پیسے ختم ہونے کے باعث زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی قاصر۔ زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $110.03 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 0.05% مہنگا
3 लीटर कीमत $95.61 फी बैरल हो गई। LPG का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। तंजानिया से आने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर जहाज पोर्ट कासिम पहुंचा था। CTD कराची और हसास इदारे ने रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में कमांडर अली जान, नूर मोहम्मद, जामिक और नियाज शामिल हैं। दहशतगर्द कलदम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड के कारिंदे हैं। बारूदी मवाद, IED और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क से फंडिंग की जा रही है। पाकपतन के गांव असदुल्लापुर में नमाज जनाजा के दौरान मस्जिद के दरवाजे पर मुखालिफिन पर फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। मस्जिद में भगदड़ मच गई। मुलजिमान असलहा लहराते हुए फरार। RTO साहिबाल अयाज सलीम और DPO जाबिकुआ पर पहुंच गए। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम में हुआ, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबवी में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। खादिम हरमैन शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, रब ताला हमारे मुल्क और मिल्लत इस्लामिया को अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मालामाल रखे। मक्का के क्लॉक टावर पर ईद मुबारक का पैगाम रोशन हुआ। तुर्की, लबनान, यमन और इराक में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम मस्जिद गए, ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद आज ईद मना रही है। कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी ईद कल मनाई जाएगी। ईद पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजों की तादाद बढ़ा दी। जराये का कहना है, मशरिक़ वस्ता के हालात के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाजों ने उड़ान भरी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फुजैरा के बजाय अल ऐन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया गया। दुबई, अबुधाबी, शारजाह, रियाद और दमाम से भी परवाजों की आमद में इजाफा हुआ। शहरी रश वाली जगहों पर एहतियात बरतें और बच्चों का खास ख्याल रखें। मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चांद रात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। खरीदारी के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा, खुशियां जिम्मेदारी और एहतियात के साथ मनाएं। हुकूमत शहरियों को साजगार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। छोटी ईद पर होगी बड़ी इंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेगी अमर खान की मेहमान। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। रावलपिंडी और मरी में 48 घंटों से मुसलसल बारिश और आलाबारी से सड़कों पर फिसलन। DPO की शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा, मौसम की शिद्दत में इजाफे पर सफर पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए टीमें हाई अलर्ट हैं। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی. کہا یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے. مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تعلیم کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. چاہتی ہوں پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنرمند اور اپنے فن میں یکتا ہو. جنگ زدہ علاقوں میں بہار خوشیوں کے بجائے درد لے کر آئی. ہماری دعائیں مشکل حالات میں نوروز منانے والوں کے ساتھ ہے. صدر آصف علی زرداری کا نوروز پر پیغام. کہا امید ہے نوروز اندھیروں کے خاتمے کا پیغام لائے گا. جنگ کے بادل چھٹیں گے اور امن کی روشنی پھیلے گی. افغانستان میں عوام کو نوروز منانے سے محروم رکھا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا بھر میں یوم نوروز منانے والوں کو مبارکباد. پیغام میں کہا نوروز میں بہار کی آمد نئے آغاز اور نئی امید کی علامت ہے. یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان کا پرومو جاری. نغمہ پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے. Hey guys, Manus Labuschagne here, captain of the Hyderabad Kingsmen. I'm super pumped to be leading the side for this year's PSL. I can't wait to join the team and give it a red hot crack for the city of Hyderabad. Hyderabad fans, I can't wait to see you at the ground cheering for us. Toho Jai hai, ho Jamala. PSL کا رنگا رنگ میلہ سجنے میں 6 روز باقی. آسٹریلوی بلے باز مانس لیبشین PSL میں شرکت کے لیے بے تاب. فینس کے لیے پیغام جاری کر دیا. بولے ٹیم جوائن کرنے کے لیے پرجوش ہوں. لیبشین PSL 11 میں حیدرآباد کنگز مین کی قیادت کریں گے. اور سونا اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 8,100 روپے کم ہو کر 4,91,362 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آن سونا $81 کمی کے ساتھ $4,686 کا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی 50 روپے کمی سے 7,684 روپے کی ہو گئی.